مگر جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو پازیٹیو ریئل انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ اس کے قریب قریب آ گئے ہیں، اگر آپ 9 سے 11% تک کا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب انفلیشن ہوگی، 11.5% نومبر میں رہی ہے، اگر ہائر سائڈ پر رہتی ہے تو پھر آپ مجبور نہیں ہوں گے دوبارہ انٹرسٹ ریٹس بڑھانے کے لیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ٹھیک ہے؟ دیکھیں ابھی جو ہے اپنا نیئر فیوچر، اگلی ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ جنوری میں ہے. ابھی ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم نے جو میجرز لی ہیں وہ کافی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، فسکل پالیسی جو ہے، اب جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ میں بل آئے گا جس میں کچھ ٹیکس ایگزمپشنز جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، اور کچھ اخراجات جو ہیں منسٹری نے اناؤنس کیے وہ کم کر رہے ہیں، تو اس سے ایک کمپلیمنٹری سپورٹ مل رہا ہے مانیٹری پالیسی کو. یہ ایک ویل کوآرڈینیٹڈ میکرو اکنامک پالیسی پیکج ہے جس کے تحت جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا خسارہ ہے اس کو ہم ایک کوآرڈینیٹڈ وے میں اس پہ ہم قابو پائیں گے. اس لیے اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میجرز کا امپیکٹ کیا آئے گا، لیکن ابھی جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس سے ہم کافی کانفیڈنٹ ہیں کہ ابھی جو ہم نے میجرز لیے ہیں وہ کافی ہیں. اور ظاہر ہے ڈیٹا ہر مہینے آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، لیکن اگلی جو میٹنگ آ رہی ہے اس میں جو ہم اشارہ کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے بڑے واضح طور پہ اسٹیٹمنٹ میں کیا. صاحب ظاہر ہے جو انٹرسٹ ریٹس کا بڑھنا ہے وہ ایک پاپولر موو نہیں ہے، نہ ہی مارکیٹس کے لیے، نہ ہی گورنمنٹ اس کو پسند کرتی ہے، مگر گورنمنٹ کا ایک خیال ہے اور وہ یہ کہ جی کور انفلیشن کو دیکھنا چاہیے جب آپ انٹرسٹ ریٹس بڑھاتے ہیں، نہ کہ آپ ہیڈ لائن انفلیشن کو دیکھیں. مگر کیونکہ آپ کا ٹارگٹ ہیڈ لائن انفلیشن ہے، اب اس میں جو بہت ساری چیزیں ہیں حکومت کہتی ہے اس کا تعلق نہیں ہے مانیٹری پالیسی سے، اس کا تعلق نہیں ہے شرح سود سے، اس کا وہ ہاتھ میں نہیں ہے حکومت کے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھیں، تیل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، تو اس لیے کور انفلیشن کو دیکھنا چاہیے جو 8% سے نیچے ہی ہے. اس لیے حکومت کا یہ اعتراض پہلے بھی تھا اور اب بھی رہا ہے کہ یہ آپ ہیڈ لائن انفلیشن کو فالو کر کے غلط کر رہے ہیں. شاہ زیب، پہلے تو میں یہ ایک تاثر پھیلا ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک کور انفلیشن کو نہیں دیکھتا، اور یہ غلط تاثر ہے. میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ہر مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں ہم کور انفلیشن کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ اس اسٹیٹمنٹ میں بھی دوسرا ہی جملہ جہاں پہ ہم نے بات کی کہ انفلیشن میں کیا ڈیولپمنٹس ہیں تو ہم نے کور انفلیشن کا ذکر کیا، رورل اربن دونوں کا کیا، اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ کور انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے، پہلے نہیں بڑھ رہی تھی لیکن اب بڑھ رہی ہے. تو اب یہ بھی دیکھیں کہ ہماری جو شرح سود کو بڑھانے کے فیصلے ہوئے ہیں وہ کور انفلیشن کے بڑھنے سے بھی کوریلیٹڈ ہیں. تو یعنی کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ ہم کور انفلیشن کو نہیں دیکھتے، ہم اس کو بالکل دیکھتے ہیں. ساتھ ساتھ لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو نان فوڈ انفلیشن ہے وہ بھی اب بڑھ رہی ہے، اور یہ ہمارے ماضی سے تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ اب اگر آپ دیکھیں نان فوڈ کی کافی ساری کیٹیگریز میں قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اکانومسٹ ایک چیز کو کہتے ہیں انفلیشن ایکسپیکٹیشنز، اور وہ یہ ہے کہ اگر ماضی میں مہنگائی بڑھتی رہے تو کیا لوگ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آگے بھی مہنگائی ہوگی. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پالیسی میکرز جو ہیں پرو ایکٹیولی ایکشن لیں، اور ہمارا ایک گول یہ ہے کہ انفلیشن ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ نہ بڑھیں، اور لوگوں کو یہ پیغام جائے کہ یہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ ہم اس کو عارضی طور پہ اس اونچ کو ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں کافی کانفیڈنس ہے کہ ایک تو جو ہم نے میجرز لیے ہیں، اور دوسرا جو گلوبل کموڈٹی پرائسز جس کی وجہ سے کافی قیمتوں پہ ہمارے یہاں پریشر آیا ہے، یہ بھی کم ہوئیں گی، اور ابھی جس رفتار سے مہنگائی ہے وہ رفتار کم ہوئے گی انشاءاللہ. ویسے مگر کیونکہ اگر آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں تو واقعی اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ آئے گا انفلیشن پر، یا ایک رائے بھی ہے کہ یہ الٹا انفلیشنری ہے کیونکہ سب سے بڑا بورور اس وقت حکومت ہے، وہ بورو کرتے ہیں. پہلے ہی اگر انہیں تقریباً اگلے 3 ماہ میں 6,900 ارب روپے بورو کرنے ہیں ڈسمبر سے فروری تک کے مہینوں میں، اگر وہ اب 8.5% کی جگہ 11-11.5% پہ بورو کر رہے ہوں گے تو گورنمنٹ کی بوروئنگ بڑھے گی، وہ پیسہ کمرشل بینکس کے پاس جائے گا، وہ اکانومی میں آئے گا، وہ خود انفلیشنری ہوگا. تو اس لیے انٹرسٹ ریٹس کا بڑھنا واقعی کاؤنٹر انفلیشنری ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ماضی سے یہ بڑی واضح طور پہ ثابت ہوا ہے کہ اس سے مہنگائی کم ہوتی ہے، اور ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کی وجوہات پہ غور کریں اور دیکھیں کہ کیا وہ وجوہات ہیں جو مانیٹری پالیسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اگر آٹے کی قیمت بڑھ رہی ہے یا کسی اور ایسے کھانے پینے کی چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے جس کا مانیٹری پالیسی کچھ نہیں کر سکتی، تو ظاہر ہے اس وجہ سے ہمیں انٹرسٹ ریٹ کو نہیں بڑھانا چاہیے. لیکن اگر اور ہمارے پاس کچھ اثرات ہیں کہ بھئی ڈیمانڈ کو تھوڑا ماڈریٹ کرنا ہے، اور اس میں سب سے بڑی ایک چیز یہ ہے کہ امپورٹس جس رفتار سے بڑھ رہی ہیں شاہ زیب، اس میں کافی سارا ہاتھ جو ہے کموڈٹی پرائسز کا ہے، تیل کی قیمت کا مثلا، لیکن کچھ ہاتھ ہماری ڈیمانڈ گروتھ کا بھی ہے. تو مانیٹری پالیسی سے جو ایک امپیکٹ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ جو ڈیمانڈ گروتھ ہے وہ کم ہوئے گی. جب ڈیمانڈ گروتھ کم ہوئے گی تو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کم ہوئے گا، اور جب کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کم ہوئے گا تو یہ جو آپ نے تھوڑا بہت انسرٹنٹی کا پہلے ذکر کیا
اس کا بھی ایک اچھا پازیٹیو پیغام جائے گا کہ حکومت اسٹیٹ بینک میجرز لے رہی ہے کہ جس سے اب اسٹیبلٹی دوبارہ آئے گی. سر جو مارکیٹ کی انسرٹینٹی ہے اس والے پوائنٹ پر آنے سے پہلے آپ نے کیونکہ دونوں چیزیں لکھی ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کرٹیل کرنے کے لیے بھی اور انفلیشن کے لیے بھی, تو خود جو کامرس ایڈوائزر ہیں ان کے مطابق جو 32.8 ارب ڈالر کی 5 مہینے میں امپورٹس ہیں اس میں 9.8 ارب ڈالر کی امپورٹ انرجی کی ہیں, پروڈکٹس کی ہیں. اس کے علاوہ را مٹیریل 9.8 ارب ڈالر کا امپورٹ ہوا ہے, 9.4 ارب ڈالر کی انرجی امپورٹ ہیں, کیپٹل گڈس 5 ارب ڈالر, فوڈ 4 ارب ڈالر, کنزیومر گڈس 2 ارب ڈالر. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو تھوڑا بہت امپیکٹ ڈال سکتے ہیں وہ صرف اور صرف فوڈ یا کنزیومر گڈس پر ڈال سکتے ہیں اگر ہم کوئی ٹیرف بڑھا دیں امپورٹس کو ڈسکریج کرنے کے لیے. تو مانیٹری ٹائٹننگ کیسے ان امپورٹس کو کرٹیل کر سکتی ہے؟ شاہزیب, اس کا جو سب سے اچھا طریقہ آپ کے سوال کا جواب دینے کا وہ یہی ہے کہ ماضی میں دیکھیں جب 2016 سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہوا تو ایک تو وہ بہت دیر تک بڑھتا گیا اور کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑھتا ہی چلا گیا. پھر آپ دیکھیں کہ جب اس وقت اسٹیٹ بینک نے میجرز لینے شروع کیے اور پالیسی ریٹ بڑھانا شروع کیا تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے پالیسی ریٹ بڑھایا تو آہستہ آہستہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پھر کم ہونا شروع ہوا. ایک یہ چیز. دوسری چیز, ایکسچینج ریٹ پہ جب آپ آئیں گے اور اس کی گفتگو کریں گے تو میں اس کا بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایکسچینج ریٹ کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کا ایک امپیکٹ یہ بھی ہے کہ امپورٹس کی رفتار جس رفتار سے وہ بڑھ رہی ہیں اس میں کمی آئے گی, اور ہمارے ماضی میں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ جب ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹ ہوا ہے تو کچھ لیگ کے بعد امپورٹس جس رفتار سے بڑھ رہی تھیں اس میں کمی آئی ہے. اسی وجہ سے ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ جو میجرز اور ایک کوآرڈینیٹڈ انداز میں جو میجرز لیے جا رہے ہیں بٹوین دی فائنانس ڈویژن اینڈ دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اس سے یہ جو گروتھ ہے اب ہماری 5% کی, اس کو ہم سٹیبل رکھیں گے اور ہمارے ماضی سے یہ بڑا فرق ایپیسوڈ ہوگا. یہ ایکسچینج ریٹ والے پوائنٹ پر آنے سے پہلے اس پوائنٹ کو اگر دوبارہ ایڈریس کرنا چاہوں, آپ نے مثال دی 18-19 کی, ظاہر 13.5% پر ہم انٹرسٹ ریٹس کو لے گئے تھے اور وہ مائلڈلی پازیٹیو نہیں تھے, بہت زیادہ انفلیشن کے مقابلے میں, ہیڈ لائن انفلیشن کے مقابلے میں پازیٹیو ہو گئے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکانومی مکمل طور پر ہمیں نظر آیا کہ گروتھ اور ایکٹیویٹی کم ہو گئی تھی, 1.9% پہ رہ گئی تھی 5.6% سے. انڈسٹری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو ہو گئی تھی. تو کیا ہم اسی طرف جا رہے ہیں اگر ہم نے امپورٹس کرٹیل کرنی ہے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے ہمیں صرف اور صرف جو گروتھ مل رہی ہو وہ شاید ایگریکلچر سے مل رہی ہو, انڈسٹری بری طرح سفر کرنا شروع ہو جائے؟ شاہزیب, ہمارا جو سارا انالیسس ہے میں بڑے واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم 13 اور 13.25 والی کہانی نہیں دیکھ رہے. وہ ایک وقت کرائسس کا تھا, اور وہ کرائسس کا یہ وقت اس لیے تھا کیونکہ اس سے پچھلے سال 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. There was a big hole to climb out of, اور اس میں سے نکلنے کے لیے ایکسٹریم میجرز کی ضرورت تھی. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا تھا تو اس کے کریکٹیو میجرز میں بڑی دیر کی گئی. نومبر 2016 میں شاہزیب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $1 بلین سے بڑھ گیا, لیکن 12 مہینے ہو گئے اور ایکسچینج ریٹ بالکل نہیں ہلا. تقریباً 18 مہینے ہو گئے اور انٹرسٹ ریٹ بالکل نہیں بڑھے. تو پرو ایکٹیو کیونکہ رسپانس نہیں تھا, اس کی وجہ سے ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا. جب کریکٹیو ایکشن لینے پڑے, جب آپ نے دیر کی تو پھر جو کریکٹیو ایکشن لینا پڑتا ہے وہ زیادہ لینا پڑتا ہے. اسی لیے جو پالیسی ریٹ ہے وہ 13% تک گیا. اس دفعہ کیونکہ ہم ٹائملی بیسس پہ اور پرو ایکٹیولی میجرز لے رہے ہیں, ہم 13 اور 13.25 والی کہانی نہیں دیکھ رہے. اور پرو ایکٹیو ہے یا آپ کے خیال میں اس دفعہ بھی ذرا لیٹ ہیں؟ کیونکہ آپ کی جو جولائی کی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو انفلیشن ہے وہ انفلیشن ایکسپیکٹیشنز نیچے گر گئی ہیں, اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ایکسٹرنل اسٹیبلٹی ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے, اور جو اکنامک ریکوری ہے وہ اب ایک سسٹینیبل گروتھ کی طرف ہم جا رہے ہیں. مگر اس کے بعد ہم نے مسلسل ہر مہینے دیکھا کہ ہم 6 ارب ڈالر کراس کیا, پھر 7-8 ارب ڈالر کراس کیا, ایک بہت ہی ایکسپینشنری بجٹ آیا. تو یہ 3-4 مہینے لیٹ ہوئے ہیں کہ بجٹ شاید اتنا ایکسپینشنری نہ ہوتا, فائنانس منسٹری بھی تھوڑا احتیاط کرتی, یہ اسٹیٹ بینک پہلے ٹائٹننگ کر لیتی. اس دفعہ پرو ایکٹیو ہیں یا لیٹ ہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ویسے ہی ہمارے سامنے آ رہی ہیں جیسے ہم نے فور کاسٹ کی تھی, اور اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے گروتھ. اور میں نے یہ گفتگو بھی گروتھ سے شروع کی کہ وہ ایک ہمارا بڑا اہم ہدف ہے. ہم پہلے بھی گروتھ تقریباً 5% کی دیکھ رہے تھے, اب بھی 5% کی دیکھ رہے ہیں. جہاں ہمیں سرپرائز آئی شاہزیب وہ آئی انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کی وجہ سے. مثال کے طور پہ اگر آپ تیل کی قیمت دیکھ لیں, اگر ہماری یہ گفتگو جولائی میں ہو رہی ہوتی تو نہ آپ نہ میں یہ کہہ سکتا کانفیڈنٹلی کہ تیل کی قیمت وہ ہوگی جو آج ہے. تو ہم سرپرائز ہوئے, لیکن ساری دنیا سرپرائز ہوئی. امریکہ میں 40 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے, تو وہ بھی سرپرائز ہوئے. ان کی بھی فور کاسٹنگ کے باوجود قیمتیں ایسے بڑھیں جو انہوں نے نہیں دیکھی, تو ہم اس میں سرپرائز ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پالیسی میکر کے پاس جب اپ ڈیٹڈ انفارمیشن آئے اور وہ دیکھ رہا ہے
کہ بھئی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں خاص کر انٹرنیشنل مارکیٹس میں وہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟